معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز اپنے ناظرین سے کم اور حیدر مہدی صاحب آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ نے میرے اس انتہائی مہذب گفتگو کے جواب میں جو بدتمیزی کی ہے، ایک آپ نے مجھے ٹیکسٹ بھیجی ہے میرے واٹس ایپ پر۔ پہلا آپ نے میرا بلاک کیا فون اسحاق ڈار کے حوالے سے کلپ سن کر، پورا کلپ سنا نہیں، پوری چیزیں سنتے نہیں ہیں، بس آپ کو آگ لگی ہوئی تھی کہ اسحاق ڈار کے جو پروفیشنل ایکسپرٹیز ہیں اس پر ہم نے کیوں بات کری اور کیوں ان سے امیدیں، ہم نے نہیں پوری قوم نے امیدیں باندھی تھیں ان سے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کلپ دیکھا یوٹیوب پر اور آپ نے میرے واٹس ایپ پر فون آن کیا، اپنا بیہودہ ٹیکسٹ ریکارڈ کروایا اور اس کے بعد پھر بند کر دیا جواب کا انتظار کیے بغیر، چونکہ آپ جیسے لوگ جواب سننے کی تابی نہیں رکھتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو 2 دن کا ٹائم دیا ہے، میں نے اس میں کچھ کلیریفیکیشنز مانگی ہیں آپ سے، جو آپ نے پیٹی گینز فرام جنرلز اس کا جواب مانگا ہے اور 1-2 چیزوں کا جواب اور مانگا ہے۔ 2 دن کا ٹائم دیا ہے، کل یہ ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ اگر کل تک آپ نے اپنا فون آن کر کے مجھے جواب نہیں دیا تو پھر مجبوراً آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں آن ایئر آپ کو اپ برنگنگ کیسے ہوتی ہے بچوں کی اس کے بارے میں، اور جو سوال آپ نے کیے ہیں مجھے لڑنا پڑا ہے آپ کے لیے لڑنا پڑ رہا ہے، آپ کی شخصیت اور آپ کے گفتگو کی وجہ سے نہیں۔ آپ کے نام میں جو 2 لفظ ہیں حیدر اور مہدی، اس کو تبدیل کر لیجئے۔ یہ لفظ آپ کی شخصیت، آپ کے موجودہ کنڈکٹ سے میل نہیں کھاتی، ٹھیک ہے؟ بدل دیجئے ان ناموں کو آپ اپنے، نہ آپ میں حیدر جیسی صلاحیتیں ہیں نہ مہدی جیسی، مہربانی کر کے۔ اور جن خاتون کا یہ رویہ وہ حاسد ہے بہت بڑی، اور اس لیے ہے کہ میں نے ان پر اور ان کے خاندان پر بے تحاشا احسانات کیے ہیں۔ کراچی میں رہتی ہیں، میں نام نہیں لے رہی ان کا، چونکہ وہ بالکل نیم پاگل ہو چکی ہیں اس وقت، ان کے پاگل پن کا فائدہ مت اٹھائیے مہربانی کر کے، اور بہت لوگ تو اٹھا رہے ہیں، آپ مت اٹھائیے۔ چونکہ وہ میری دوست ہیں، میں ان کو دوست سمجھتی ہوں، وہ انتہائی اچھی انسان ہیں، لیکن ان کے ذہن میں یہ بغض ISI کے لیے، فوج کے لیے آپ نے بھرا آ کر۔ آپ نے ان سے کہا تعزیت پر آ کر کہ آپ کے بیٹے کو ISI نے قتل کرایا ہے، شرم آنی چاہیے تھی آپ کو۔ بھائی، بھتیجے، بیٹے جائیداد کے لیے قتل کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، اور ہر چیز کا الزام اب ایجنسیوں پر لگے گا۔ میں ایجنسیوں کو سپورٹ نہیں کر رہی، خود میرے ساتھ جو اسلام آباد میں ISI کے چیف نے کرایا وہ میں ذکر کر چکی ہوں، بار بار ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ سمجھ میں آئے گا کیسے؟ میں آپ کے لیے لوگوں سے اس لیے لڑ رہی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں یہ ایلومیناٹی اس کے ہاتھوں بکا ہوا آدمی ہے۔ پیٹی گینز تو آپ لے رہے ہیں، اگر یہ بات صحیح ہے تو اللہ کرے صحیح نہ ہو، میں اس پہ یقین نہیں رکھتی۔ میں صرف ایک بات پہ یقین رکھتی ہوں کہ آپ پولیٹیکل رومانس میں پاگل ہو چکے ہیں۔ عمران خان کے پولیٹیکل رومانس میں آپ پاگل ہو چکے ہیں، پوری قوم پاگل ہو رہی ہے، تو ہونے دیجیے پاگل، اس کی سزا بھی یہ قوم ہی بھگتے گی۔ ان کو تھوڑی عقل آتی ہے جب تک ان کے سر پر آ کر نہ پڑے۔ بھٹو کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ بھٹو کے رومانس نے ملک کو کہاں پہنچایا؟ تو ان خاتون کے پاگل پن کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے بھی یہی کرتی ہیں، بکواس کرتی ہیں اور اس کے بعد فون بند کر دیتی ہیں تاکہ جواب میں ان کو یہ سننے کو نہ ملے کہ میں ان کے سوال کا جواب دوں۔ تو میں اب آپ کو ان کا نام لیے بغیر، چونکہ وہ مجھے بہت عزیز ہیں، یہ سمجھ لیجیے آپ مجھے کوئی عزیز نہیں ہیں، اور اب تو بالکل نہیں ہیں، تو مہربانی کر کے میرے دونوں سوالوں کا واٹس ایپ پر ہی جواب دے دیجیے جو میں نے آپ سے کلیریفیکیشنز مانگی ہیں۔ نہیں دیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ فیملی اپ برنگنگ کیا چیز ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔ افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، افسانۂ ہستی ہم اپنے
آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگائے